الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث الله معاوية يوم القيامة وعليه رداء من نور الإيمان صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، رجب کا مہینہ چل رہا ہے اور اس مہینے سے متعلق یہ بات پہلے عرض ہوئی کہ حقیقت میں یہ رمضان المبارک کے مہینے کی ایک تمہید ہے اور اس کے قریب ہونے کی ایک نوید ہے، ایک اطلاع ہے. 2 مہینے پہلے سے ہی اللہ پاک نے یہ مہینہ دیا اور اس میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ایک دعا سکھائی، خود بھی پڑھی اور اس کی ترغیب بھی دی کہ جب رجب کا چاند نظر آ جائے تو ہر امتی اس دعا کا اہتمام کر لے. اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اے اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت فرما دے اور ہمیں رمضان کے مہینے تک پہنچا دے. تو یہ مہینہ اس اعتبار سے بہت بابرکت ہے کہ اس میں گویا ایک مسلمان اپنی تیاری کے عمل کو شروع کر رہا ہوتا ہے، اللہ سے دعا مانگ رہا ہوتا ہے اور اپنے شوق اور اپنی رغبت کا ایک اظہار کر رہا ہوتا ہے کہ میں بہت بےتابی کے ساتھ، بے چینی کے ساتھ، طلب کے ساتھ اس آنے والے ماہ مبارک رمضان کا منتظر ہوں. اور میرے عزیز و دوستوں، بزرگوں، کسی نیکی کے کام کا انتظار کرنا اور اس کے لیے اپنی رغبت کو ظاہر کرنا بہت بڑا عمل ہے. اس لیے کم از کم ہر مسلمان اس بات کا اہتمام کرے کہ اس مسنون دعا کو رجب کے مہینے میں وقتاً فوقتاً پڑھتا رہے. اس کے ساتھ ساتھ میرے عزیز و دوستوں، بزرگوں، اس رجب کے مہینے میں چند باتیں ایسی اور بھی ہیں کہ ایک مسلمان کے لیے اس سے باخبر رہنا، واقف رہنا اور صحیح ترتیب اور طریقے پر چلنا بہت ضروری ہے. اس لیے کہ ہمارے ہاں
ماحول میں جو چیزیں سامنے آتی ہیں ہم بہت جلدی اس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ دائیں بائیں جو چیز محسوس کرتے ہیں، نظر آتی ہے، لوگ اس میں مبتلا ہیں، تو اسی کو اصل سمجھ کے اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اپنے دین کی بنیادی معلومات سے، بنیادی علم سے ناواقفی اور بے خبری کا یہ برا انجام ہے۔ اس لیے ہمیشہ اس بات کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ باتیں جو جڑ پکڑ چکی ہے، خرابیاں پیدا ہو چکی ہے، اس حوالے سے کچھ نہ کچھ مذاکرہ ہوتا رہے۔ رجب کے اس مہینے میں دوسری اہم بات ایک مسلمان کے لیے کہ اس مہینے میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ایک بڑے محبوب صحابی اور مقرب صحابی حضرت معاویہ ابن ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی وفات بھی اسی مہینے میں ہوئی ہے۔ رجب کا مہینہ ہے اور تاریخ کون سی ہے؟ 22 رجب۔ یہ بات یاد رکھیں، 22 تاریخ اور رجب کا مہینہ یہ وفات کا دن ہے کس صحابی کے؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے۔ آپ کے دل میں، دماغ میں ایک سوال آ سکتا ہے اور یقیناً آیا بھی ہوگا کہ 1 لاکھ، 1.25 لاکھ سے اوپر صحابہ اکرام ہے، اس میں کس صحابی کا انتقال کسی مہینے میں ہوا، کسی تاریخ میں ہوا؟ تو اہتمام کے ساتھ 22 رجب کی تاریخ کو سمجھنا کیوں ضروری ہے؟ میں آپ سے یہی بات مختصراً آج کی مجلس میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جب کوئی چیز باطل آپ کے نظریات سے لے کر اس کو غلط رنگ دے دے اور اس کو غلط لباس پہنا کر اپنے بغض اور دشمنی کو اتار دے، تو ہماری کم از کم یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے ریکارڈ کو صاف رکھیں۔ بحیثیت ایک مسلمان کے مجھے پتا ہو کہ 22 رجب کا اسلامی تاریخ سے اور میرے ایمانی رشتے سے کیا تعلق ہے۔ آج اگر کوئی یہ کہے کہ بھئی 22 رجب کا دن کونڈوں کا دن ہے، کونڈے منائے جاتے ہیں، ہمارے ماحول میں یہ چیز بہت عام ہے۔ کونڈے اس دن اہتمام سے بعض لوگ کچھ چیزیں پکا کر اور بعض لوگ کوئی مخصوص چیز بنا کر اہتمام سے پکا کر اس کو تقسیم کرتے ہیں، خود بھی کھاتے ہیں اور اس کو تقسیم بھی کرتے ہیں۔ اس کے لیے یہ دن خاص ہوا ہے، 22 رجب کا دن۔ بھئی ایسا کیوں کیا جا رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ چونکہ ہمارے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ الرحمہ ان کی یوم پیدائش ہے، تو ان کی پیدائش کی خوشی میں ہم ایسا کر رہے ہیں۔ پیدائش کا دن آیا ہے، لہٰذا ہم چیز بناتے ہیں، پکاتے ہیں، خود بھی کھاتے ہیں، تقسیم بھی کرتے ہیں۔ اور یہ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی یوم ولادت کی خوشی میں ہم ایسا کر رہے ہیں۔ ہمارے بہت سارے مسلمان بھائیوں نے، جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ ہم ماحول کو دیکھ کر اپنا دین سیکھتے ہیں، انہوں نے بھی شروع کر دیا۔ اور ایک بہت بڑا طبقہ اس امت میں بھی ایسا ہے کہ جو 22 رجب کے کونڈے اہتمام سے مناتا ہے، پکاتا ہے، کھاتا ہے اور تقسیم بھی کرتا ہے۔ اب باطل جب کسی چیز کا بیج ڈالتا ہے، وہ پودا اس نے بڑا کرنا ہے، محنت کرنی ہے اس نے۔ لیکن میرے عزیزو، دوستوں، بزرگوں،
آپ کو کوئی گالی دے کر آپ کو خوش نہیں کر سکتا، یا تھپڑ مار کے آپ کو اپنا دوست نہیں بنا سکتا. آپ کو غلط راستہ دکھانے کے لیے کچھ نہ کچھ بات تو بنانی پڑے گی. اب اگر 22 رجب کو کوئی یہ کہہ کر کنڈے مناتا کہ چونکہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی کی وفات کا دن ہے حضرت معاویہ کے، اس لیے ہم کنڈے بنا رہے، تو پھر تو پتہ تھا کہ مجھے میری خیر نہیں ہے. کہیں گے بھئی کسی کی وفات پر کیا کوئی خوشی مناتا ہے؟ کنڈے تقسیم ہوتے ہیں، بریانیاں تقسیم ہوتی. تو اس کے لیے ایک کہانی گڑھ لی گئی کہ یہ اصل میں ہمارے حضرت امام علیہ الرحمہ کی ولادت کا دن ہے، اور پھر اس کے لیے وہ واہیات من گھڑت قسم کی باتیں، واقعات، قصے کہ جس کو سن کر انسان کہے کہ بس کنڈے کر لیے تو زندگی بن جائے گی. اور یہ سب کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جس نے 22 رجب کے کنڈے کیے اس کا یہ مسئلہ حل، یہ آزمائش سے نکلے گا، رزق کا مسئلہ حل، یہ حل، وہ حل، سب حل ہو جائے گا. لیکن ہمارے مسلمان بھائی کو اتنا بھی آج نہیں پتا کہ جس تاریخ کو یہ کنڈوں کی رسم منائی جا رہی ہے، یہ ظلم یہ ہو رہا ہے کہ اللہ کے پاک پیغمبر کے ایک عظیم الشان اور عظیم المرتبت صحابی کی یوم وفات پر وہ اپنی خوشی کا اظہار کر رہا ہے، اپنے اندر کے بغض کو نکال رہا ہے، اپنی دشمنی کو نکال رہا ہے. ٹھیک ہے، اگر کسی کی نہ بنتی ہو نہ بنے، لیکن آپ بتائیں میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، کہ کیا صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایک ایک صحابی، کیا وہ ہمارے ایمان کا حصہ نہیں ہے؟ کیا ہمارا یہ عقیدہ نہیں کہ تمام صحابہ اکرام برحق تھے؟ کیا ہمارا یہ عقیدہ نہیں کہ تمام صحابہ اکرام اس امت کے مقتدیٰ ہے، پیشوا ہے، رہنما ہے، اور جن کو اللہ کے پیغمبر نے ستاروں سے تشبیہ دے کے فرمایا کہ یہ تو صحابہ اکرام ستاروں کی طرح ہے، فَبِأَيِّهِمُ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، ان میں سے جن کی اقتداء کرو گے، پیروی کرو گے، تم ہدایت پالو. یہ تو ہمارا ایمان ہے دوستو، یہ کوئی جذباتی بات نہیں ہے. اس لیے کم از کم ہمارا اپنا ریکارڈ ہمارے پاس محفوظ ہو. دوسرا کیا کہتا ہے، کیا کرتا ہے، کیا رسم مناتا ہے، اس سے ہمیں واسطہ نہیں، وہ کرے، لیکن میں کیوں کر رہا ہوں؟ اس لیے اس نادانی اور لا علمی کا یہ برا نتیجہ آج امت کو بھگتنا پڑ رہا ہے. جو چیز دائیں والے نے کی میں بائیں دیکھتا ہوں، بائیں والے نے کی، ہم کہتے بھائی دونوں کر رہے ہیں تو صحیح ہوگا، چلو میں بھی کر لیتا ہوں. اس لیے دین کو آج صحیح شکل کے ساتھ سیکھنا اور اس پر عمل کرنا بہت ضروری ہے. تو 22 رجب جس صحابی کی وفات کا دن ہے وہ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے، بہت بڑے درجے کے صحابی ہیں. حضرت امیر معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ. اور چند خصوصیات ایسی ہیں کہ جو اللہ پاک نے ان کے حصے میں رکھی. میں مختصراً چند باتیں عرض کر رہا ہوں. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ یہ وہ خوش نصیب صحابی ہے کہ جن کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف موقعوں پر مختلف دعائیں دی ہیں. دعائیں کس نے دی ہے؟ اللہ کے پیغمبر نے دی. اللہ کے پیغمبر کی ایک دعا کسی کے حصے میں آ جائے اس کے نصیب کتنے اونچے ہیں، اور جن کو ایک نہیں 12 دعائیں ملی ہو اس صحابی کا مقام اور ان کی شان کیا ہوگی، کتنا بڑا مقام. اس لیے کنز العمال میں روایت ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یبعث اللہ معاویۃ یوم القیامہ، قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ
معاویہ کو جب اٹھائیں گے تو کس کیفیت میں ہوں گے؟ علیہ رداء من نور الایمان. فرمایا معاویہ قیامت کے دن اٹھیں گے تو ان پر نور ایمان کی چادر ہوگی، چادر ہوگی. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو وضو فرما رہے ہیں، وضو کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں. فرماتے ہیں دوران وضو اچانک کیا ہوا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھ مبارک میں تھوڑا سا پانی لیا چلو میں، اور ایک دم سے میرے چہرے پر اس کی چھینٹیں مار دی اس پانی کی. اور پھر فرمایا کہ معاویہ ایک وقت آئے گا کہ آپ کو خلافت دے دی جائے گی، اس وقت یاد رکھنا اللہ پاک کا خوف اختیار کرنا اور لوگوں کے معاملے میں احتیاط کرنا. پھر دعا دی اللہم علمہ الکتاب والحساب وقہ العذاب. اے اللہ اس معاویہ کو اپنی کتاب کا علم دے دے، حساب کا علم دے دے، اور اس کو جہنم کے عذاب سے بچا لے. معمولی انسان نہیں ہے دوستو. دعا دی اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہدی بہ. اے اللہ ان کو ہدایت دینے والا بنا دے، ان کو ہدایت یافتہ بنا دے، ان کے ذریعے سے اللہ دوسرے انسانوں کو ہدایت نصیب فرما دے. یہ سب حدیثیں عرض کر رہا ہوں دوستو. اور ایک موقع پر چونکہ وقت نہیں ہے، انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ننگے پیر گرم ریت پر چلتے ہوئے ایک خدمت ادا کی. آپ علیہ السلام نے حکم دیا تھا ان کو. یہ نکلے جلدی میں اور اپنے جوتے بھول گئے مسجد نبوی کے اندر. اور جب باہر نکلے تو اب خیال آیا کہ جوتے تو رہ گئے. لیکن صحابہ کا ادب دیکھیں، تعمیل حکم دیکھیں. فرماتے میں نے سوچا کہ اگر اب واپس جاتا ہوں تو اللہ کے پیغمبر کے حکم کے پورا کرنے میں تاخیر ہو جائے گی. واپس نہیں گئے، اسی گرم ریت پر 6 میل چل کر آئے. 6 میل چل کے آئے. تو ظاہر سی بات ہے کہ انسان اگر گرم ریت پر چلے اور وہ بھی عرب کی گرمی ہو تو کیا حال ہوگا. جب واپس آئے پیر پہ چھالے پڑے ہوئے. آپ نے پوچھا معاویہ یہ کیا ہوا؟ فرمایا اس طرح میں نکل گیا بغیر جوتوں کے. تو آپ نے فرمایا لے لیتے. فرمایا آپ کے حکم کے بعد واپس نہیں آ سکتا تھا اس میں. تو آپ نے فرمایا احلم من امتی معاویہ، میری امت میں سب سے بڑے حوصلے والا انسان معاویہ بردبار ہے. دوسری بات، دوسری خصوصیت جو ہر مسلمان کو تقریباً معلوم ہوتی ہے اور ہونی چاہیے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ وہ خوش نصیب صحابی ہے کہ جو کاتبین وحی میں شامل ہوئے. کاتب وحی کس کو کہتے ہیں؟ اللہ پاک نے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے جو وحی اپنے پیغمبر پہ اتاری ہے، آپ کے قلب مبارک پہ اترتی، اور اس اتری ہوئی وحی کو پھر آپ اپنی زبان مبارک سے ادا فرماتے. تو اس کے لیے چند افراد متعین تھے، ہر ایک نہیں. 13 خوش نصیب صحابہ کے نام لکھے ہیں علماء نے جنہوں نے کتابت وحی کی خدمت انجام دی. وہ کتنے صحابہ ہیں؟ 13 صحابہ. یہ باتیں یاد رکھنے کی ہے آج. 13 وہ خوش نصیب صحابی جن سے اللہ پاک نے اپنے وحی کی کتابت کا کام لیا ہے. ان 13 میں سے 6 نمبر پر جس صحابی کا نام آتا ہے وہ صحابی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ. 6 نمبر پہ. جس ہاتھ سے اللہ کے کلام کو لکھا گیا ہو، آپ بتائیں وہ آدمی کوئی غیر مستند ہو سکتا ہے؟ آج اگر مجھے اپنا کوئی خط لکھوانا ہو والدین کو، بڑوں کو، چھوٹوں کو، یا کسی ذمہ دار ادارے کو آپ لیٹر لکھواتے ہیں، آپ بتائیں ایک چھوٹا سا لیٹر جس کو ٹائپ کرنے کے ہم 100 روپے دیتے ہیں، بھئی احتیاط ہو، پروف ہو، دائیں بائیں نہ ہو جائے.
اس کے لیے ہم غیر مستند آدمی کے پاس نہیں جا سکتے کہ کہیں یہ گڑبڑ نہ کر لے. کیا اللہ پاک نے اپنی وحی کے لکھوانے کے لیے ایسے افراد کو چنا ہوگا جو غیر مستند ہو؟ نعوذ باللہ. کتنے مستند لوگ ہوں گے، کتنے معتمد ہوں گے. وحی لکھی، اور جن ہاتھوں سے وحی لکھی گئی قرآن کریم کی آیات ان کے لیے اتری ہے. ابھی جو میں نے خطبے میں پڑھی سورہ عبس میں اللہ پاک کیا فرماتے ہیں؟ مرفوعۃ مطہرہ بِأَيْدِي سفرا. جن ہاتھوں سے میرے کلام کو لکھا گیا ہے یہ دنیا کے معزز ترین ہاتھ ہیں، معمولی ہاتھ نہیں. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی حیات مبارکہ میں کل 165 تحریریں لکھوائی ہیں وحی سے ہٹ کر. وحی سے ہٹ کر جو خطوط لکھے ہیں، والا نامے لکھے ہیں، احکامات لکھے ہیں، یہ کل تحریر علماء نے اس کو بھی جمع کیا ہے دوستو. تو کل جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مکاتیب ہے، خطوط ہے، اس کی تعداد کتنی ہے؟ 165 ہے. تو آپ حیران ہوں گے کہ 165 مکاتیب میں سے 133 حضرت معاویہ کے ہاتھ سے لکھے گئے. 133 یعنی تقریباً آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تحریرات کو لکھنے والے صحابی ہیں. لیکن آج بے خبری اور ناواقفی کا یہ عالم ہے کہ جو جس کے دل میں آئے وہ بیٹھ کے بول جائے. بہت آسان ہے. اس آج کی دنیا کا سب سے آسان ترین کام یہ ہے کہ دین کے کسی بھی شعائر کو لے کر اس پر چرب زبانی کے ساتھ اپنے اندر کی بھڑاس اتار دی جائے. اب چونکہ زمانہ تھوڑا بدل گیا ہے تو اب بد زبانی شکل بگاڑ کے نہیں ہو سکتی، اب شکل بنا کر ہوتی ہے، شکل چمکا کر ہوتی ہے، الفاظ اور تعبیرات کو نرم بنا کر خوش اخلاقی کو اختیار کر کے ہوتی ہے. اور ہم اتنے سادے ہیں کہ جب کسی کی بات سن لیتے ہیں اور وہ نرم گرم بات کرتا ہے کہتے ہیں کتنے اچھے انداز سے سمجھایا، کتنے پیارے انداز سے سمجھا رہے. اور ایک ہمارے علماء ہے کہ ممبر پہ بیٹھتے ہیں تو غصے کے علاوہ ان کو کچھ آتا ہی نہیں. ذہن دے دیا گیا انسان کو، ذہن دے دیا گیا کہ مسجد کے ممبر اور محراب کی بات پر اعتماد کرنا نہیں ہے. اور ایسے لوگ جو ظاہری گیٹ اپ بنا کر، دوستو یہ گیٹ اپ ہے، ورنہ اندر جو کچھ ان کے بھرا ہوا ہے آپ نہیں سوچ سکتے دوستو. تو آسان ہے کسی ایک صحابی کو پکڑ کے اس عاجز کو اور اس کے بارے میں بڑے لطیف انداز میں، خوبصورت انداز میں الفاظ چبا چبا کر کچھ ایک تعریف کریں اور 3 مذمتیں کریں. ایک تعریف ہوگی 3 مذمتیں ہوگی. کیوں؟ اندر کے دل سے صحابہ اکرام کی عقیدت، عظمت، احترام نکال دیا جائے. جو واسطہ ہے دین کے پہنچانے کا وہ توڑ دیا جائے، وہ ختم ہو جائے. تو جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں انسان کے دل میں غلط جذبات آئیں گے تو ان کے ہاتھ سے تو قرآن کریم کا بہت بڑا حصہ تحریر ہوا ہے. میں اور آپ جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ثواب کی نیت سے پڑھتے ہیں، آگے تراویح آ رہی ہے، یہ تو سارا وہی کلام ہے جن کو آپ علیہ السلام نے انہی 13 صحابہ سے لکھوایا. اور ان لکھنے والوں کی عقیدت اور عظمت دل میں نہیں ہو، قرآن کی عظمت کیسے دل میں آ سکتی؟ یہ کام اللہ نے ان سے لیا. تیسری اہم ترین بات، ان کا حضور علیہ السلام سے بڑا قریبی رشتہ ہے. کوئی بتا سکتا ہے کیا رشتہ ہے حضور علیہ السلام سے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا؟ حضور علیہ السلام کے سگے سالے ہیں. سگے آپ کے نکاح معاویہ رضی اللہ عنہ حضور علیہ السلام کے سگے سالے ہیں اپنی ہماری معاشرتی زبان میں، اور حضور علیہ السلام ان کے کیا ہیں؟ سگے بہنوئی. سگے بہنوئی.
حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا جو ام المومنین ہے، اور ان کا اصل نام ہے رملہ۔ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کا اصل نام کیا ہے؟ رملہ بنت ابی سفیان، اور یہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے عمر میں کم ہے، چھوٹی ہے۔ تو ایک دن اپنی بہن سے ملنے کے لیے آئے آپ علیہ السلام کے حجرہ مبارکہ میں، بہت تھکے ہوئے تھے۔ تو جیسے ہوتا ہے وفا شعار بہنیں جو ہوتی ہے وہ خدمت کرتی ہے، تو انہوں نے جب دیکھا اپنے بھائی کو تھکے ہوئے، فوراً ان کو بٹھایا اور تیل لے کر ان کے سر کے بالوں میں مالش کر رہی ہے، مالش ہو رہی ہے۔ حضور علیہ السلام تشریف لائے، دیکھا ام حبیبہ جو ہے رضی اللہ عنہا اپنے بھائی حضرت معاویہ کے سر میں تیل لگا رہی۔ فرمایا کیا کر رہی ہے؟ کہا یہ میرے بھائی ہیں، تھک گئے تھے، میں مالش کر رہی ہوں، تو چونکہ مجھے ان سے بچپن سے بڑی محبت ہے اس لیے میں ان کی خدمت کر رہی ہوں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ام حبیبہ صرف آپ کو نہیں ہے ان سے محبت، آپ کے بھائی معاویہ سے تو اللہ کے رسول کو بھی محبت ہے، خود اللہ بھی محبت فرماتے ہیں۔ اور چوتھی اہم بات آپ کے علم میں ہونا چاہیے، ہمارے ہاں تاریخ اسلام کا سلسلہ اتوار کو چلتا ہے، اس میں ترتیب سے بات آئی کہ خلافت راشدہ کا دور جب شروع ہوا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں اسلامی نظام 9 لاکھ مربع میل تک گیا ہے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئے، 22 لاکھ مربع میل تک گیا۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ آئے، 44 لاکھ مربع میل پر اسلام کا نظام گیا۔ پھر حضرت علی کرم اللہ وجہہ آئے، پورا ان کا دور خلافت چونکہ وہ بڑی آزمائشوں کا تھا اس لیے 45 لاکھ مربع میل تک گیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ آئے، اور جس دن دنیا سے رخصت ہوئے تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے 64 لاکھ مربع میل پر اسلام کا نظام نافذ تھا۔ آدھی دنیا سے زیادہ، 2/3 دنیا پر اسلامی نظام نافذ کر کے یہ گئے ہیں۔ اور ان کے دور کے بھیجے ہوئے صحابہ، علماء نے لکھا ہے آپ کے پشاور میں 40 صحابہ کی قبریں ہیں ایک ساتھ، ہم نے دیکھی ہے، جگہ ہے اصحاب بابا کے نام سے، بہت عجیب برکات ہے وہاں 40 صحابہ ایک بہت بڑی قبر میں مدفون ہے پشاور میں۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ یہ وہی صحابہ تھے جو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں بھیجے گئے، یہاں کابل تک آئے ہیں، اور یہاں تک کہ نظام کو انہوں نے اسلامی نظام میں داخل کیا، پھر یہاں ان کا انتقال ہوا ہے اور یہاں یہ دفنائے گئے۔ اب یہ چند باتیں عرض کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم کتنے ناواقف ہو چکے ہیں دوستو اپنے ان محسنین امت سے، اسلام کے ان محسنین سے ناواقف ہے، اور اس ناواقفی کا نتیجہ آج کیا دیکھ رہے ہیں کہ انہی حضرات، انہی ہستیوں اور انہی محسنین کے ایام پر باقاعدہ کنڈوں کی رسم منائی جاتی۔ کوئی منائے، میں اپنوں کا گلہ کر رہا ہوں، ہم کیوں کرتے ہیں اس طرح؟ اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، 22 رجب خدا نخواستہ نعوذ باللہ کنڈوں کی رسم منانے کا نہیں ہے۔ ہم تو صحابہ اکرام سے محبت اور عقیدت اس درجے میں رکھنے والے لوگ ہیں کہ ہم ان کو اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں، ایک صحابی بھی اس سے باہر نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ان صحابہ کے تذکرے ہوں، ان کے نام زندہ ہو، ان کے نام پر ہمارے بچوں کے نام زندہ ہونے چاہیے۔ اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و سندنا و حبیبنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہراً باطناً ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی صحیح اور سچی محبت نصیب فرما دے۔ یا اللہ صحابہ اکرام، اہل بیت اطہار کی محبت ہمارے دلوں میں راسخ فرما دے۔ جتنے بیمار گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں ہیں، سب کو شفاء کامل عاجل نصیب فرما دے۔ تمام مرحومین مرحومات کی یا اللہ بے شمار مغفرت فرما دے۔ ہم سب کا خاتمہ بالایمان و بالخیر نصیب فرما دے۔
ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے، فضل و رحمت سے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما دے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔